بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. مثل الجنتی، مثال اس جنت کی، یعنی اب جنت کی کیفیت کیسی ہے. التی وعد المتقون، وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں متقی لوگ. اور متقی کون ہے ہم سب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو متقی لوگوں میں شامل کر لے اور اس جنت میں بھی داخل کر دے. فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں. اب یہ جنت میں نہریں ہیں. من ماء غیر آسن، پانی سے غیر متغیر یعنی نہ بدلنے والا، یعنی ایسا پانی جو خراب نہیں ہوگا، بدبودار نہیں ہوگا، پلیوٹ نہیں ہوگا، کرسٹل کلیئر ہوگا. وہ انہار، اور نہریں من لبن، دودھ سے، لم نہیں، یتغیر طعمہ، تبدیل ہوا اس کا مزہ. یعنی دنیا میں اچھا دودھ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اب یہاں پہ جنت کی جو نہریں ہوں گی وہ پھٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دودھ جنت کی غذاؤں میں سے ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے انہیں شراب اور دودھ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب اٹھایا تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے فوری یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو 2 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چوز کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ شراب چوز کرتے تو آپ کی امت جو ہے گمراہ ہو جاتی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دودھ جنت کی غذاؤں میں سے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ، اور نہریں شراب کی لذت، لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے. کیونکہ دنیا کی شراب، اگر آپ لوگوں نے کبھی شراب کی دکانوں کے باہر سے اگر آپ کا گزران ہو، سونگھا ہو، یعنی ایسی گندی سی بدبو آتی ہے اس میں سے، تو پھر دنیا کی شراب، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی شراب جو ہے گندی بدبو والی ہوتی ہے، لیکن وہاں کی شراب جو ہے ٹیسٹی ہوتی ہے، بدمزہ نہیں ہوتی. وَأَنْهَارٌ، اور نہریں مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، شہد کی صاف، یعنی بالکل صاف ہوگی، کلیئر اینڈ پیور ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں، من کلن، ہر قسم کے، ثمرات، پھلوں میں سے ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی. کمن، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، یعنی جس کو سب یہ ملتا ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے. وہ خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے. فی الناری، آگ میں. وسقوا، اور وہ پلائے جائیں گے، ماءً، پانی، حمیماً، کھولتا ہوا. فقطع، تو وہ کاٹ دے گا، امعاءہم، ان کی آنتوں کو. یعنی اتنا خطرناک پانی ہوگا کہ اس سے اس کی انٹسٹائنز بھی جو ہے کٹ جائیں گے. یعنی کتنا تکلیف دہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے جو غور سے سنتا ہے آپ کو. یہاں سے منافقین کا ذکر ہے. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، یعنی آپ کے مجلسوں سے. قَالُوا، کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، أُوتُوا الْعِلْمَ، جو دیے گئے علم، ماذا، کیا کچھ، قَالَ، اس نے کہا، آنِفًا، ابھی. یعنی اندر بڑے سیریس تھے، پریٹینڈ کر رہے تھے، اور جیسے ہی باہر نکلتے تو کہتے کیا بات کر رہے تھے. یعنی کبھی مذاق کرتے، کبھی اعتراض کرتے، کبھی بات سمجھ میں نہیں آئی ویسی باتیں کرتے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی. یعنی اب ان لوگوں نے کیا کی، اپنے جو ہے خواہشات کی پیروی کی، عمل وہ نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنا تھا.
والذین اہتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی زادہم اس نے زیادہ دی ان کو ہدن ہدایت و آتاہم اور اس نے دیا ان کو تقواہم ان کا تقوی. نیک لوگ جو ہے ایسی محفلوں میں جو تھے یا منافقین لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ گئی اور نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی اور تقوی میں بڑھا دیا. فہل تو نہیں ینظرون وہ دیکھ رہے کون منافقین الا الساعۃ مگر قیامت کا ان تأتیہم کہ وہ آ جائے ان کے پاس بغتتاً اچانک یعنی سڈنلی. فقد تو تحقیق جاء اشراطها آ گئی اس کی علامتیں یعنی اب یہاں پہ قیامت کی علامتیں تو شروع ہو گئی اس کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. ہم سوچتے ہیں کہ قیامت ابھی تو بہت دور ہے عمر پڑی ہوئی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قیامت تو کی نشانیاں تو آ گئی اور پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود ہے. بخاری کی حدیث میں ہے میری جو ہے آنا قیامت کے آنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا اور قیامت کے آنا یہ 2 انگلیاں بتا کر اتنا قریب ہے بتایا کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے شروع سے آدم علیہ السلام سے تو آخری نبی ہے وہ بھی آ گئے آ کر بھی 1400 پلس ایئرز ہو گئے. تو اب قیامت کتنی قریب ہے اور علامت قیامت میں جو ہے بہت ساری چیزیں آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے گا امانت کو مال غنیمت یعنی خود کی قرار دیا جائے گا زکوٰۃ کو فائن سمجھا جائے گا علم دین دنیائی فائدے کے لیے حاصل کیا جائے گا مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے گا مسجدوں میں شور ہونے لگے گا قوم کا سردار بد کردار اور فاسق ہوگا شریر آدمی کی عزت اس لیے کرنا پڑے گا کہ نہ کریں گے تو وہ ستائے گا گانے والی عورتیں عام ہو جائے گی آلات موسیقی پھیل جائیں گے شراب کثرت سے پی جانے لگے گی اس امت کے آخری لوگ پچھلوں پر لعنت کریں گے اس وقت لوگ انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا زلزلے کا لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا صورتیں مسخ ہونے کا آسمان سے پتھریں برسنے کا. یعنی اب دیکھیں پوری چیزیں آ گئی زکوٰۃ کو فائن سمجھا جا رہا ہے علم دین بھی دنیائی فائدوں کے لیے جو ہے حاصل کیا جا رہا ہے مرد بیوی کی اطاعت ماں کی نافرمانی کرتا ہے دوست کو قریب باپ کو دور کر دیتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہے کامن ہو گئے شراب کامن ہو گئے مسجدوں میں شور آپ دیکھیں کبھی میلاد کے نام پہ کبھی یہ فیسٹیول کے نام پہ ہو رہا ہے ساری چیزیں اور دوسری علامتیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس میں آتا ہے کہ ایسی آئیں گی کہ موتیوں کی لڑی کو کاٹ دے گی اور فوری جو ہے موتیاں گرنے لگیں گی ویسا جو ہے قیامت ایک دم آ جائے گی. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہے نا فَأَنَّا تو کہاں سے ہیں لَهُمْ ان کے لیے اِذَا جَاءَتْهُمْ جب وہ آ جائے گی ان کے پاس ذِكْرَاهُمْ ان کی نصیحت یعنی کیا کام آئے گی قیامت آ جانے کے بعد کوئی نصیحت حاصل کرنا. فعلم تو جان لو انہو بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ واستغفر اور بخشش مانگیے لذنبک اپنے قصور کے لیے وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ بخشش مانگیے اپنے قصور کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا تھا کیونکہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے. یہاں پہ استغفار کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ استغفار ایکچولی عاجزی کی علامت ہے ہمبلنس کی علامت ہے تکبر دور کرنے کا علاج بھی استغفار ہے. تو اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کے لیے ساتھ ساتھ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی جو ہے کہا جا رہا ہے. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقلبکم تمہارے پھرنے کی جگہ کو ومثواکم اور تمہارے رہنے کی جگہ کو یعنی تم کہاں کہاں جاتے ہو کہاں ٹھہرتے ہو کہاں کیا کرتے ہو تمہاری پوری کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. وَيَقُولُ اور کہہ رہے تھے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے لولا نزلت سورۃ کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت یعنی جس کے ذریعے جنگ کی اجازت ملے. فَإِذَا أُنزِلَتْ پھر جب اتاری گئی سورۃ سورت محکمۃ ایک محکم جس کا حکم ہوا
وذکرا اور ذکر کیا گیا فیہا اس میں القتال جنگ کا رأیتا تم نے دیکھا الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی یعنی منافقت کی ینظرون وہ دیکھ رہے تھے الیکا آپ کی طرف نظر دیکھنا المغشی بے ہوشی طاری ہو یعنی جس پر ایک بے ہوشی جو ہے طاری ہو جیسے نشے میں ہو تو کیا ہوتا ہے نشے میں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا بات تو ایسا ان کو جنگ کی بات ایسا تھا جیسے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو علیہ اس پر من الموتی موت کی وجہ سے فاولا تو کم بختی ہے لہم ان کے لیے تو یہاں پر منافقین کو قتال کا یا جنگ کا حکم جو ہے موت لگتی تھی ان کے آنکھیں جو ہے ایسی بے ہوشی نہیں سمجھ میں ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے وہ لوگ یہاں پہ تو ایک تو یہ ہے کہ فاولا لہم تو کم وقتی ہے ان کے لیے میں ویل ہے ویل ہلاکت یہ پتہ ہوگا آپ کو تو اس کا سپرلیٹو ڈگری بھی ہے دوسرا اولا جو ہے ولی سے بھی ہے ولی کا مطلب قرب قریب کے آتے ہیں تو زیادہ قریب تھا بہتر تھا یعنی ان کو اللہ کا حکم سن کر ایسا لگتا تھا کہ موت ہم کو یہ حکم سے بیٹر تھی تو یہ ایک ہے ایک تو مطلب ہو گیا ویل سے ہلاکت کا دوسرا جو ہے مطلب ہو گیا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ موت شاید کہ ہمارے لیے بیٹر ہوتی اس حکم سے یا پھر اگر اس کو ہم آگے کی آیت سے کنیکٹ کریں گے فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ تو بہتر اگر ہم اس کے لیے معنی لیں گے تو بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ اطاعت اور اچھی بات یا بھلی بات یعنی اللہ کی بہتر تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور بھلی بات کرے اللہ کی بات سن کر لبیک کہتے تو وہ ان کے لیے بیٹر ہوتا تو یہ تینوں انٹرپریٹیشنز اس کے آیت کے بارے میں آتے ہیں ایک تو جو ہے ہلاکت کے آتے ہیں ایک یہ آتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ اللہ کی بات سن کر موت بیٹر ہوتی یا پھر یہ کہا جا رہا ہے ان کے لیے کہ وہ بیٹر ہوتا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر لیتے طاعت و قول اور اطاعت اور اچھی بات یعنی بھلی بات اللہ کا حکم سن کر کاش وہ لبیک کہتے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ پھر جب مقرر ہوا فیصلہ یعنی پکا ارادہ جو ہے ہو گیا فیصلہ کس کا قتال کا جنگ کا ارادہ فلو صدقو پھر اگر وہ سچ کہے اللہ تعالیٰ سے لکھانا البتہ ہوتا خیر لہم بہتر ان کے لیے یعنی پہلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے ہم ایمان والے ہیں ہم ایسے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے وقت آئے گا تو بتا دیں گے اب وقت آ گیا ہے فہل عصیتم تو کیا امید ہے تم سے ان تولیتم اگر یہاں پہ تولی کے معنی منہ موڑ گئے تم یہاں پہ یہ معنی آتے ہیں ان تفسدو کہ نہ تم فساد کرو گے فی الارض زمین میں وتقطعوا اور نہ تم کاٹو گے ارحامکم اپنے رشتوں کو یہاں پہ ایک تو یہ ہے فہل عصیتم تو کیا امید ہے تم سے ان تولیتم اگر ولی ہو تم یہاں پہ ولی ہو تم کے معنی بھی آئیں گے ولی ہو تم کا مطلب حکومت مل جائے تم کو اور اگر منہ موڑ جائے اس کے معنی بھی آئیں گے یعنی اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے یا تم منہ موڑ دیا جاؤ گے تو دونوں ٹائم پہ یعنی جنگ کر کے تم جیت لو گے تو حاکم بنو گے تو بھی فساد کریں گے ایسے لوگ یا پھر جب جنگ کرنے کی بات آتی ہے تو بھی تم کیا کرو گے منہ موڑ لو گے اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے اور فساد کرو گے زمین میں یہاں پہ بیسیکلی جن کا ایمان پکا نہیں تھا جو منافقت کی طرف تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کے ایمان میں پختگی نہیں تھی استقامت نہیں تھی تو اب اس حالت میں جب اللہ کا احکام تم پوری طرح قبول نہیں کرتے ہو اور نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو اس حالت میں اگر زمین میں تمہیں اقتدار دے دیا جائے گا تمہیں حکومت دے دی جائے گی تو بجائے اس کے کہ تم کوئی فائدہ پہنچاؤ تم کیا کرو گے تم کام خراب کرو گے فساد کرو گے سب چیز تم یہ بیکار کام کرو گے کیونکہ ابھی جو ہے تم مطلب تمہاری حالت اسلام کی ایسی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تم اسلام سے منہ موڑ گئے تو دور جاہلیت کی طرف تم پلٹ جاؤ گے اور پھر فساد کرو گے پھر لوٹ مار کرو گے پھر قتل کرو گے اور یہ ساری چیزیں تم جو ہے کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھ فساد کے ساتھ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور نہ تم کاٹو گے اپنے رشتوں کو یعنی جو فساد کرنے والا ہے وہ رشتوں کو تو کاٹنے والا ہے ہی ہے اولئک الذین لعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں ان پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے
کس کے اوپر لعنت کی؟ جو فساد کرنے والے ہیں اور رشتوں کو کاٹنے والے ہیں. فَأَصَمَّهُمْ پھر بہرا کر دیا ان کو، یعنی حق نہیں سنتے، وَأَعْمَى اور اندھا کر دیا أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو. افلا کیا بھلا نہیں، یتدبروا وہ تدبر کرتے یعنی غور و فکر کرتے، القرآن قرآن میں، ام یا علی قلوب ان کے دلوں پہ اقفالها تالے ہیں، یعنی کھل نہیں رہے، قرآن سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. یہاں پہ تالے جو ہے کیا کہتے ہیں، اقفالها، قاف فا اور لام قفل سے ہے، لاک یہاں پہ پلورل ہے. تو ایک لاک نہیں، اتنے لاکس ہو گئے، جیسے حسد، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت، ایروگنس، پرائیڈ، خود پسندی، ریا کی ایک چیز سے کھلنے والے نہیں ہیں. بہت سارے جو ہے تالے ان کے دلوں پہ لگ گئے ہیں. کس وجہ سے؟ غور و فکر نہیں کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ان الذین ارتدوا بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعد بعد اس کے جو ما تبینہ واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدی ہدایت، الشیطان شیطان نے، سولا آسان کر دیا، لہم ان کے لیے، شیطان کے جھانسے میں آ گئے، شیطان کی طرف وہ جھک گئے. وہ املا لہم اور امیدیں دلائی ان کو، کہ دنیا میں خوب امیدیں دلائی اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی کر کے امیدیں دلائی. ذالک یہ یعنی بھٹکنا ہدایت واضح ہونے کے بعد، بانہم بوجہ اس کے کہ وہ قالو کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، کرہوا جنہوں نے ناپسند کیا، کس کو؟ ما نزل اللہ اس چیز کو جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، سنطیعکم ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، یعنی منافق کہہ رہے ہیں مشرکین سے، اہل کتاب سے، کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر بعض معاملات میں، یعنی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، بعض باتیں ان کی جو ہے مانیں گے تو تمہاری بھی باتیں مانیں گے، فکر نہ کرو. نبی کے پاس جاتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں گے، ادھر بھی خوش رکھتے تھے ادھر بھی خوش رکھتے تھے، جہاں جو ہے فائدہ نظر آتا تھا ادھر پلٹ جاتے تھے، کافروں سے بھی چپکے دوستی رکھتے تھے، اہل کتابوں پہ سے بھی چپکے دوستی رکھتے تھے، سامنے ایمان کا چولا پہنے ہوئے تھے. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسرارہم ان کی راز یا ان کی نیتیں، ان کے چھپے ہوئے باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. فکیف تو کس طرح، اذا توفتہم جب فوت کریں گے ان کو، یعنی جب کیا ہوگا، جب وہ مر جائیں گے، فوت ہوں گے، یا ان کی سانسیں یا روحیں نکالی جائیں گی، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ ماریں گے، وجوہہم ان کے چہروں کو، کیونکہ چہرے جھکتے نہیں تھے نا، وہ ادبارہم اور ان کے پیٹھوں کو، یعنی کیسے ہے، کیسے ان کو مار کر جو ہے ان کی جانیں نکالی جائیں گی. ذالک بانہم یہ مار کس وجہ سے، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے اتبعوا پیروی کی، ما اسخط اللہ ہاں جس نے غصہ دلایا اللہ تعالیٰ کو، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ اس کی رضا کو، اللہ کی رضا کو پسند نہیں کیا، فاحبط تو اس نے ضائع کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی پہلے کافروں کے اعمال بتائے، یہاں پہ منافقوں کے اعمال بتائے جا رہے ہیں. ام حسیبا یا سمجھتے ہیں، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، کون ہے؟ منافقت، الن کے ہرگز نہیں، یخرج نکالے گا اللہ تعالیٰ، ادغانہم ان کے کینے یا حسد یا بغض. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی، یہاں پہ ادغانہم یعنی ایسی ناراضگی جو دل سے نہ نکلے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کے حال سب کے سامنے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے؟ جو ان کے دلوں میں کینہ، کپٹ، ناراضگی، مسلمانوں کے لیے جو برائی ہے، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ البتہ دکھا دے ہم تجھ کو انہیں، یعنی یہ کون کون ہے یہ بتا دے، فَلَعَرَفْتَهُمْ پھر البتہ پہچان لو تم ان کو، بِسِیمَاهُمْ ان کے چہروں سے، یعنی چہرے بات بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں کتنا کینہ ہے، کتنا کپٹ ہے. ہم آرڈنری پیپل لوگوں کے فیسز ریڈ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دوست ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سینس نہیں دیں گے؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور پہچان لو گے انہیں، فی لحنی للقول اسلوب میں کلام کے، یعنی لہجے سے، باتوں سے، ایک بات کرتے ہیں ایک بات نہیں، ان کے باتوں میں الٹ پلٹ ہوتی ہے، یا باتوں کے ٹون سے تم ان کو پہچان لو گے.
ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے چہرے سے اور سبقت اللسانی یعنی گفتگو سے، بولنے سے، ٹون سے ظاہر کر دیتا ہے، یعنی دل کی بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم ہم جان لے، یعنی مارک آؤٹ کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجاہدین کو، یعنی جو بہت سٹرگل کرتے ہیں اللہ کے کاز میں، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، یعنی جو یہ کوشش میں اور یہ سٹرگل میں جو صبر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وَنَبْلُوَ اور ہم آزمائے اخبارکم تمہاری خبروں کو، یعنی تمہاری آزمائش، یہاں پہ خبر یعنی حالات کو، تو تمہاری سچویشنز کے معنی آتے ہیں، تو تمہاری آزمائش بار بار ہوگی۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ اب یہ اہل کتاب آف مدینہ بھی ہے، منافقین بھی ہے، وشاقوا اور انہوں نے مخالفت کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ طریقے سے مخالفت کی، وشاقوا الرسول رسولہ اور انہوں نے مخالفت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعدی اس کے بعد، ما تبینہ کہ واضح ہو گیا، لہم الہدا ان کے لیے ہدایت، یا حق یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور وہ نازل صحیح بتا دیا، لن یضروا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ کو پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے، شیئا کچھ بھی، وَسَيُحْبِطُ اور عنقریب وہ ضائع کرے گا، اعمالہم ان کے اعمال۔ کفر کی کیفیت میں جیسا ہے منافقت کی کیفیت میں بھی ویسے ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، وَلَا تُبْطِلُوا اور نہ تم ضائع کرو اعمالکم اپنے اعمال کو، اگر اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے پورے اعمال جو تم نیک بھی کیے تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے، وہم کفارن حالانکہ وہ کافر ہے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، فلن تو ہرگز نہیں، یغفر اللہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ لہم ان کو، فلا تہنوا پس نہ تم سستی کرو، وتدعوا اور نہ تم بلاؤ، الی السلم طرف صلح کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ڈونٹ گو فار کمپرومائز، وانتم اور تم ہی الاعلون غالب رہنے والے ہو، یعنی ڈونٹ وری ہمت مت ہارو، بزدلی مت دکھاؤ، واللہ اور اللہ تعالیٰ معکم تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ولن یترککم اور ہرگز کمی نہ کرے گا، اعمالکم تمہارے اعمال میں، ولن یترککم یتر جو ہے وطر سے ہے، سنگل آؤٹ نہیں کرے گا، کمی نہیں کرے گا، سنگل آؤٹ نہیں کرے گا، الگ نہیں کر دے گا تمہارے اعمال کو، یعنی تم جب سستی نہیں دکھاؤ گے، جب تم ڈٹرمنیشن میں کمی نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا بے شک زندگی دنیا کی، لعب و لہو کھیل ہے اور تماشا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یعنی جس میں انسان ایسا کھو جائے گا کہ کوئی سپورٹس میں انوالو ہوتا ہے تو پھر آس پاس آزو بازو کیا چل رہا ہے اس کو خبر نہیں رہتی، تو ویسا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یُؤْتِیکم وہ دے گا تم کو، اجورکم اجر تمہارا، ولا یسألکم اور نہ طلب کرے گا تم سے، اموالکم مال تمہارے، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال تم کماتے ہو، مال وہ ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انما الحیات الدنیا لعب و لہو بے شک زندگی دنیا کی کھیل ہے اور تماشا ہے، یعنی ایسا جیسا کہ دیکھیے اب کبھی ہم لوگ امیوزمنٹ پارک جاتے ہیں یا کبھی ایسی کوئی جگہ پہ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ والی پلیس، وہاں سے نکلنا ہی دل نہیں کرتا، تو یہ دنیا ایسی ہے، یہاں سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے یہی سب کچھ دنیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یُؤْتِیکم وہ دے گا تم کو، اجورکم تمہارا اجر، یعنی تم دنیا کی زندگی میں ہی ایمان لے کر آؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو جو بھی تم کوشش کرو گے اس کا اجر ملے گا، ولا یسألکم اور نہ طلب کرے گا تم سے، اموالکم مال تمہارا، یعنی تم جو مال کما رہے ہو اللہ تم سے وہ نہیں مانگتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا نیت دیکھتے ہیں، تمہارا تقوی دیکھتے ہیں۔ ان یسألکموہا اگر وہ تم سے مانگ لے ان کو، فیحفیکم پھر تم سے چمٹ جائے،
تبخلوا تم بخل کرو گے، ویخرج اور نکالے گا ادغانکم تمہارے بغض یا عداوتیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال مانگے، یعنی 2.5% زکوٰۃ ہے تو بھی انسان اتنا مشکل سے نکالتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کہے کہ تم جتنا کماتے ہو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو جب تمہاری کیا ہوگا، تمہاری بخل، تمہاری کنجوسی سب جو ہے نظر آئے گی. ہاں انتم یہ تم ہو، ہا اولائی وہ لوگ، تدعونا تمہیں پکارا جاتا ہے، لتنفقوا کہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے. اسپیشلی جنگ کی حالت میں جو ہے مدینے میں ایسا تھا کہ کوئی وہ نہیں تھا، سرکاری خزانہ یا ٹریجر نہیں تھا، تو لوگ ہی لاتے، کنٹریبیوٹ کرتے، تبھی جنگ جاتے. جنگ تبوک کے وقت ہم دیکھیں نا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے چھوٹا سا پارٹ تھوڑا سا دے دو تو بھی بخل کرتے ہیں. تم لوگ یہاں پر کیسی وہ بتاتے ہیں، تو تھوڑا سا ہی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. پورے کا پورا مال اگر تمہارا پورا دینے کے لیے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ تبوک کے وقت پورا لا کر دے دیے تھے، تو ہر کوئی ابو بکر نہیں ہو سکتا. تو اگر ویسا کرتے تو تمہاری کنجوسی جو ہے نظر آ جاتی. ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے، فانما یبخل تو بے شک وہ بخل کرتا ہے ان نفسی ہی اپنے آپ سے، یعنی اپنے آپ کو اجر سے محروم رکھ دیتا ہے. اگر وہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کو اجر ملے گا نا. واللہ اور اللہ تعالیٰ الغنی بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. تم مال خرچ کرو گے تو تمہیں ہی کیا ہونے والا ہے، اجر ملنے والا ہے. وانتم اور تم الفقراء محتاج ہو، وان تتولوا اور اگر تم منہ موڑو گے، یعنی دین سے منہ موڑو گے، دین کی حفاظت سے منہ موڑو گے، دین کی خدمت سے منہ موڑو گے، قرآن سے منہ موڑو گے، آخرت کے اجر سے منہ موڑو گے. یستبدل وہ بدل دے گا قوماً ایک قوم کو، یعنی دوسری قوم لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. غیرکم تمہارے سوائے، ثم پھر لا یکونوا نہ ہوں گے وہ امثالکم تمہارے جیسے، یعنی تمہارے جیسے جو ہے مال سے چپٹنے والے، کنجوس، بخل کرنے والے نہیں ہوں گے، دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کر رکھے، ہمیں جو ہے دین کے لیے عمل کرنے والا بنائیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل تم جو بھی دین کے لیے کام کرتے ہو، چاہے مال خرچ کرو، ایفرٹس ڈالو، جو بھی اسٹرگل کرو، وہ تمہارے اپنے خود کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اتنی خطرناک وارننگ ہے کہ اگر تم جو ہے ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے بدلے کوئی اور قوم کو لا سکتا ہے. تو دیکھیے قوم، اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے سامنے حق پہنچا. ایک چھوٹی سی اگزامپل ایسے دیتی ہوں کہ کلاس ہے ہماری، قرآن کی کلاس ہے. اگر ہم قرآن کی کلاس میں جانے سے انکار کرتے ہیں تو کیا کلاس رک جائے گی؟ کوئی نہ کوئی قوم آئے گی، کوئی نہ کوئی لوگ آئیں گے، کوئی نہ کوئی تو پڑھیں گے. ہم اپنے آپ کو وہ چیز سے محروم کر لیتے ہیں when we don't go and participate. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیے کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا ہے، اگر ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو کیا کام وہ نہیں ہوگا؟ کام تو ہونے کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروا لے گا، کوئی اور قوم سے کروا لے گا، کوئی اور گروپ سے کروا لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ چوزن رکھے اور اس کا دین کا کام ہم سے ہی ہمیشہ کروائے. آمین.